السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے غسل کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرے تاکہ وہ بھی ہم سے دینی استفادہ حاصل کر سکے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ غسل کے واجب ہونے کے اسباب کیا ہے۔ غسل 3 وجہوں سے واجب ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انزال کا ہو جانا، چاہے وہ خواب میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، انزال کا ہو جانا یعنی منی کا شہوت کے ساتھ نکل جانا، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، التقاء ختنین یعنی مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ کے اندرون حصے سے مل جانا، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کو 2 مسئلے بتاتا ہوں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم خواب کے حالت میں تھے اور ہمیں لگا کہ ہمارا غسل واجب ہو گیا ہے، ہم پر غسل فرض ہو گیا ہے، لیکن جب ہم خواب سے بیدار ہوئے تو ہمیں کوئی ظاہری علامت ایسی نہیں پائی گئی جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی منی ان کو نہیں دکھی۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے، جب آپ خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کو کوئی ظاہری ایسی علامت نہیں پائی گئی جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو آپ پر غسل واجب نہیں ہوا، وہ تو بس آپ کا خواب تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیوی صحبت کر رہے تھے اور ان کا انزال نہیں ہوا تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ سے مل جانا یہ غسل کا فرض ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ اگر مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے مل گئی تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل کی دوسری وجہ ہے کہ عورت کا نفاس، جو ولادت کے بعد خون آتا ہے، اس خون کا بند ہو جانا، تو اس ایسے عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کی تیسری وجہ ہے کہ عورت کو جب ماہواری خون آتا ہے یعنی حیض کا خون، وہ حیض کا خون آنا بند ہو جائے تو اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے عورت پر۔ اب جاننا چاہیے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا، یہ پہلا فرض ہے، اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی پہنچانا، اور تیسرا فرض ہے بدن کے تمام حصے پر پانی بہانا، یہاں تک کہ کوئی بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اور غسل کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب غسل کرنے جائیں تو جو ناپاکی آپ کے بدن پر لگی ہو اس ناپاکی کو آپ ختم کریں، پانی سے اس کو ہٹائیں۔ اس کے بعد آپ وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد آپ داہنی طرف پانی ڈالیں گے، پھر بائیں، اور اسی طرح آپ پورے بدن پر پانی بہائیں گے اور اچھی طرح خوب مسل کر غسل کر لیں گے۔ یہ آپ کا غسل مصنون ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک انسان بنائیں اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائیں۔ آمین۔